السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حدیث نمبر 12 میں پڑھیں گے کہ مسجد میں داخل ہونے کی دعا کون سی ہے۔ اس کے راوی ہیں سیدنا ابو اسید رضی اللہ تعالی عنہ۔ عن ابی اسید رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ابو اسید رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا دخل احدکم المسجد فلیقل اللہم افتح لی ابواب رحمتک، کہ جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو، اذا کا معنی جب، داخلہ داخل ہو، احدکم تم میں سے کوئی مسجد میں، فلیقل فا کا معنی ہوتا ہے پس، اور یہ لام یہ امر کے لیے آتی ہے، یعنی حکم جاری کرنا، اسے یہ بات چاہیے یقول کہ وہ کہے، اللہم افتح لی، اے اللہ کھول دے میرے لیے، ابواب رحمتک، یہ باب ان کی جمع ہے ابواب، اپنی رحمت کے دروازے، رحمت کا معنی رحمت، کا معنی تیری یا اپنی، یعنی اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ وَإِذَا خَرَجَ، اور جب وہ مسجد میں سے باہر نکلے، فَلْيَقُلْ، تو اس کو چاہیے کہ وہ کہے، اللہم انی اسألک من فضلک، کہ اے اللہ، انی بے شک میں اسألک تجھ سے سوال کرتی ہوں، من فضلک تیرے فضل کا، یعنی فضل کا معنی یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ ملنا، ہر چیز، صحت، مال، خوشی، ہر چیز کے میں یعنی اضافے کا جو چیز سبب بنے اسے فضل کہا جاتا ہے۔ رواہ مسلم، اس روایت کو مسلم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح مسلم میں درج کیا ہے۔ تو یہ مسجد میں داخل ہونے اور نکلنے کی دعا ذکر کی گئی ہے کہ داخل ہوتے وقت وہ کہے کہ اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، اور نکلتے وقت کہے کہ اب میں نے مسجد میں اتنا وقت خرچ کیا ہے، وہاں ظاہر نماز پڑھی ہے یا جو بھی عبادت کی ہے، تو اس کی وجہ سے میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتی ہوں۔ یہ چیز یہاں بیان کی گئی ہے۔ تو مسجد یہ زمین کی سب سے بہترین جگہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ دنیا کی سب سے بہترین جگہ کون سی ہے اور سب سے بدترین گندی جگہ کون سی ہے، غلط قسم کی، تو آپ اس سوال کے جواب کو نہیں جانتے تھے، اور آپ کا طریقہ مبارک یہ تھا کہ جس بات کو نہیں جانتے اس میں انتظار کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کا کیا جواب عطا فرماتے ہیں۔ اتنی دیر میں جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، یہ بات ابھی تک میں بھی نہیں جانتا تھا کہ زمین کا بہترین حصہ کون سا ہے اور سب سے برا حصہ کون سا ہے، یہاں تک کہ میں اس سوال کا جواب پانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے آج قریب ہوا، اور بہت ہی قریب ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارے اور اللہ کے درمیان کتنا فاصلہ رہ گیا؟ تو کہنے لگے کہ میرے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان نور کے 70,000 پردے تھے، اور یہ میرا اتنا قرب تھا کہ پہلے میں کبھی اتنا قریب نہیں ہوا، اور میں اس سے زیادہ قریب ہو بھی نہیں سکتا، اس سے آگے نہیں جا سکتا، کیونکہ اگر اس سے آگے جاؤ تو اللہ کے نور سے بندے یعنی جانے والا جل جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے قریب کر کے یہ بات بتائی کہ دنیا کا سب سے بہترین ٹکڑا زمین کا مسجد ہے، اور سب سے برا زمین کا ٹکڑا بازار ہے۔ تو دیکھیں کہ بازار جہاں بعض خواتین اور بعض لوگ شوقیہ کہتے ہیں کہ ہم گھسے رہیں، یہ دنیا کا سب سے بدترین ٹکڑا ہے زمین کا۔ اور بدترین کیوں ہوا ہے؟ انسانوں کے ہاتھوں سے ہی، کہ یہاں ہر برائی بکتی ہے، اور ہر قسم کے گناہ یہاں ہوتے ہیں، مردوں عورتوں کا آپس میں ٹکرانا، جھوٹ سچ دھوکہ فریب، سب کچھ یہاں ہوتا ہے۔ تو مسجد زمین کا سب سے بہترین ٹکڑا ہے۔ تو یہ جو سب سے بہترین جگہ ہے، اور یہ ہے بھی اللہ کی، یعنی مسجد اللہ کی عبادت کی جگہ ہے،
تو اس کے اندر داخل ہونے کے لیے جہاں یہ دعا ذکر کی گئی ہے وہاں داخل ہونے کے کچھ آداب بھی بتائے گئے ہیں۔ آداب کیا ہیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم باوضو گھر سے جائیں اور مسجد میں باوضو داخل ہوں۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہم جب مسجد کی طرف جائیں تو بھاگتے دوڑتے ہوئے نہیں بلکہ اطمینان سے جائیں، پیدل جائیں، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائیں، یعنی عام چال، بہت بڑے بڑے قدم نہیں اٹھائیں، کیونکہ ہر قدم پر ایک نیکی ملتی ہے اور گناہ دور ہوتا ہے اور درجہ بلند ہوتا ہے۔ تو ہمارا لباس اسلامی ہو، اگر داخل ہونے والی عورت ہے، جوان بچی ہے، تو وہ باحجاب ہو، پردے میں ہو، اور پھر اس نے خوشبو نہ لگائی ہوئی ہو، پھر اس کا یعنی فیشن اور اس کی چال چلن ایسی ہو کہ اس کی طرف کوئی نظر اٹھا کے نہ دیکھے، یعنی شوخی چال میں نہ ہو کہ کوئی دوسرا توجہ کرے، بلکہ انکساری کے ساتھ جھکتے ہوئے اللہ سے ڈرتے ہوئے داخل ہونا چاہیے۔ دیکھیں کہ انسان اللہ کا مجرم ہے، گناہ کرتا ہے بندہ، تو ہم دیکھتے ہیں کہ مجرم جو ہوتا ہے نا وہ اپنے آقا کے سامنے آنکھیں نیچے کر کے رکھتا ہے۔ تو مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی ایسی ہی کیفیت بنا کر مسجد کے اندر داخل ہو، پھر اس کے رب کی مہربانی ہے کہ وہ بخش دیتا ہے۔ اور پھر مسجد کے اندر جانے کے بعد سب سے پہلے 2 نفل ادا کیے جائیں، پھر بیٹھا جائے، نفلوں سے پہلے نہ بیٹھا جائے۔ البتہ اگر کوئی بیمار ہے کہ وہ جاتے ہی نماز نہیں پڑھ سکتا تو تھوڑا بیٹھ کے استراحت کے بعد نماز پڑھے گا تو ٹھیک ہے۔ مسجد میں داخل ہوتے ہی کوئی نہ کوئی نماز پڑھنی چاہیے، کیونکہ یہ سجدہ کرنے کی جگہ ہے۔ اگر تو جماعت ہو رہی ہے تو جماعت میں شامل ہو جائیں، پھر نفل پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر نماز نہیں ہو رہی، کوئی ہماری پچھلی نماز رہ گئی ہے، مثلا ظہر کی رہ گئی ہے اور عصر کی پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، یا خدا نخواستہ مغرب کی رہ گئی ہے اور ہم عشاء کی تراویح پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، تو پہلے اپنی قضا نماز کو پڑھ لیں اور پھر جماعت کے ساتھ شامل ہو کے جو نماز موجود ہے وہ پڑھیں۔ اگر جماعت کھڑی ہو چکی ہے تو پھر نہ قضا دینے کی ضرورت ہے، نہ نفل پڑھنے کی ضرورت ہے، پھر نماز میں کھڑے ہو جائیں۔ بہرحال یہ بات یاد رکھیں کہ مسجد میں داخل ہوتے ہی جو کام ہم نے سب سے پہلے کرنا ہے وہ ہے نماز پڑھنا، کیونکہ یہ نماز کی جگہ ہے۔ تو پھر عبادت کرنے کے بعد جب ہم واپس پلٹیں تو اس وقت بھی ہمارے اندر اپنی عبادت کا فخر، غرور اور تکبر نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ سے ایک آرزو ہو، ایک التجا ہو کہ اللہم انی اسألک من فضلی، کہ اے میرے رب، انسان ہونے کے ناطے جو میں کر سکتی تھی وہ تو میں کر آئی، اور جو اس میں کمی بیشی ہے، نقصان ہے، اے اللہ میں تیرے فضل کا سوال کرتی ہوں کہ اپنے فضل و کرم سے میری اس کمی کوتاہی کو دور کر کے اور میرے اس وقت کو اور میرے اس عبادت کو قبول کر کے میرے لیے ذریعہ نجات بنا دے۔ تو یہ یاد رکھنے کی باتیں ہیں۔ مسجدوں کے ساتھ ہمارے عام بھی تعلقات رہتے ہیں، رمضان المبارک میں عورتوں کے زیادہ تعلقات ہو جاتے ہیں، تو ان مسائل کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ دوسری یہ بات ہے کہ مساجد کے ساتھ محبت رکھنا اور اپنا دل ان سے جوڑے رکھنا یہ ایمان کی علامت ہے۔ تو ہم میں سے وہ خواتین خاص طور پر جو گھریلو کاموں سے فرصت نکال سکتی ہیں، یا بچے بالغ ہو گئے ہیں، یا چھوٹے بچوں کی صورت میں بھی نماز جمعہ پڑھ سکتی ہیں، تو ان کو ضرور جمعہ پڑھنا چاہیے، کیونکہ مسجد سے تعلق بندے کے ایمان کو مضبوط کرتا ہے، گناہوں کی معافی کا سبب بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کا عنوان ہے نماز شروع کرتے وقت کی پہلی دعا۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، قالت، وہ کہتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا افتتح الصلاۃ قال، کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم افتتح شروع کرتے نماز کو، یعنی جب آپ نماز کو شروع کرتے، قال تو آپ کہتے، سبحانک اللہم و بحمدک، پاک ہے تو اے اللہ اور تیری تعریف، یعنی اپنی تعریفوں کے ساتھ تعریف بھی تیرے لیے ہے اور پاکیزگی بھی، ہوا تبارک اسمک، اور برکت والا ہے تیرا نام، وتعالی جدک، اور بلند ہے تیری شان، ولا الہ غیرک، اور تیرے سوا کوئی بھی اور معبود نہیں۔
یہاں افتتاح کا لفظ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز کو شروع کرتے، یعنی تکبیر تحریمہ کے بعد، تکبیر تحریمہ کہتے ہیں پہلی تکبیر کو، اللہ اکبر، اس کو تکبیر تحریمہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بول چال، کھانا پینا، ادھر ادھر دیکھنا اس کے بعد حرام ہو جاتا ہے کہ نماز شروع ہو گئی ہے، اب صرف نماز کی طرف ہی توجہ کی جائے۔ تو نماز کے شروع کرنے سے کے بعد سب سے پہلے اللہ کی پاکیزگی بیان کرتے کہ اے اللہ میں تیرے پاک ہونے کا اقرار کرتا ہوں، سبحان۔ سبحان کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ہر قسم کے نقص، عیب سے پاک ہونا، کسی کو اپنے ساتھ شریک کرنا، کسی سے مدد لینا، کسی سے مشورہ کرنا، اپنے اختیارات کسی دوسرے کو سونپنا، یہ سب چیزیں کمزوری کی علامت ہوتی ہیں۔ ہر شخص اپنا نائب اس لیے بناتا ہے کہ اس کی غیر موجودگی میں کام کر سکے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے غیر موجودگی نہیں، بیماری نہیں، غیر حاضری نہیں، موت نہیں، نیند نہیں، مجبوری نہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا کوئی نائب نہیں۔ اور فرمایا کہ سبحانک، اے اللہ تو ہر قسم کے عیب سے پاک ہے، و بحمدک، اور یعنی سب تعریف تیرے ہی لیے ہے۔ الصبح کا ایک معنی ہوا یا پانی میں تیز چلنا بھی ہوتا ہے۔ تسبیح کا معنی ایک یہ بھی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی کا دل اور زبان سے تیزی کے ساتھ اقرار کرنا، یعنی سستی کے ساتھ، یا بندہ بعض دفعہ ہوتا ہے نا کہ ایک شخص میں ایک صفت نہیں ہے لیکن مجبوراً کرنی پڑتی ہے۔ ایک یہ ہے کہ جب کسی کے اندر کوئی صفت موجود ہو نا، تو وہاں زبان بڑی تیزی سے چلتی ہے کہ نہیں نہیں، یہ چیز تو اس طرح کی ہے، یہ شخص تو اس طرح کا ہے۔ تو اللہ کے بارے میں سبحان کہنے کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ ہم دل و جان سے اور بالتصدیق، یعنی شک نہیں، پورے یقین اور تصدیق کے ساتھ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی ذات ہر قسم کے عیب اور نقص سے پاک ہے۔ اور وہ بھی حمدک، حمد کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ہر قسم کی تعریف کا موجود ہونا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی عظیم ہے کہ وہ تمام تعریفیں جو ایک معبود میں ہونی چاہیے وہ اللہ تعالیٰ کے اندر موجود ہیں۔ مثلا کسی کی مدد کرنا، کسی کے دکھ کو سننا، اس دکھ کا کوئی مداوع کر دینا، یا اس کو دشمن سے بچا لینا، یا اس کو مالی طور پہ اس کو مدد دینا، بیمار ہے تو صحت دینا۔ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کے اوپر کلی طور پہ قادر ہے کہ اس کے اس قادر ہونے میں، اس کی اس قدرت میں کوئی دوسرا شریک نہیں۔ یہ ہے حمد کا معنی کہ اے اللہ جس طرح تو ہر قسم کے نقص اور عیب سے پاک ہے، اسی طرح ہر صفت جو ایک معبود میں ہونی چاہیے، ایک مددگار کے اندر، ایک مولا کے اندر ہونی چاہیے، وہ تیرے اندر 100% موجود ہے۔ وَبِحَمْدِکَ وَتَبَارَكَ اسْمُکَ، اور تیرا نام برکت والا ہے، یعنی اللہ کے نام میں اتنی برکت ہے۔ برکت کا معنی یہی ہوتا ہے کمی بیشی کا کمی کا دور ہو جانا، کسی نقص، کمی، مصیبت کا دور ہو جانا۔ تو اللہ تیرے نام میں اتنی برکت ہے کہ جو تیرا نام ہی صرف لیتا ہے نا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ بہت سی تکلیفوں اور پریشانیوں سے بچا لیتا ہے۔ بیمار کو شفا مل جاتی ہے، مصیبت زدہ کو مصیبت سے نجات مل جاتی ہے۔ دنیا میں بڑے بڑے واقعات ہیں، ہماری اپنی زندگی میں بہت سے واقعات اس طرح کے ہوں گے کہ کسی مصیبت میں پھنسے ہیں نا، تو اس وقت اگر ہم نے پورے خلوص کے ساتھ اللہ کا نام لیا ہے تو وہ مصیبت دور ہو گئی۔ لیکن انسان بھول جانے والا ہے، بھول جاتا ہے۔ تو اللہ کا نام برکت والا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی تیسری صفت ہے جو ہم نماز کو شروع کرنے کے بعد جس کا اقرار کرتے ہیں۔ وَتَعَالَى جَدُّکَ، تیری شان بڑی بلند ہے۔ جد کا معنی عظمت، بڑائی ہوتا ہے، یعنی اللہ کے برابر کا کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سب سے بلند ہے، اللہ کے اوپر کوئی اور چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا، اللہ کی عظمت، اللہ کا وجود، اللہ تعالیٰ کی طاقت، اس کی قدرت، اس کا علم سب سے بڑا ہے۔ کسی چیز میں بھی اس کا کوئی بھی مقابلہ کرنے والا نہیں ہے، اور اس کی شان بہت بڑی ہے۔ یہاں ایک بات یہ بھی ہمیں ذہن میں آ جاتی ہے کہ جو اتنی بلند شان والا ہے، ہم اس کے ساتھ بے ادبی سے نہیں بولیں گے، بے ادبی کے ساتھ اس کے سامنے نہیں کھڑے ہوں گے،
کہ ہم بعض لوگ ہوتے ہیں نماز شروع کرتے ہیں لیکن نماز میں کبھی بالوں میں خارش کر رہے ہیں، کبھی داڑھی میں خارش، کبھی کپڑوں کو سمیٹ رہے ہیں، کبھی ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، توجہ کسی اور طرف، اور زبان تیز تیز چل رہی ہے، یہ نماز نہیں ہے۔ نماز کو سوچ کے پڑھیں، یہ اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق ہے کہ ہم اس کو جتنا بھی ہو سکے اس کی شان کو، اس کی عظمت کو سوچ کے اور اس کا اقرار کرتے ہوئے اپنی زبان سے بولیں۔ ولا الہ غیر، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی چوتھی صفت ہے، پانچویں صفت۔ یہ پانچویں تعریف ہے جو ہم اللہ کی بیان کرتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کیونکہ عبادت کا معنی ہوتا ہے غلامی۔ عبد غلام کو کہتے ہیں، عرب لوگ غلاموں کو عبد کا لفظ بولا کرتے تھے اور مالکوں کے اوپر مولا کا لفظ بولتے تھے۔ تو اللہ کی غلامی یعنی غلامی کے قابل وہی ذات ہے جو ساری صفات کی مالک ہے، جس کا میں پہلے 4 لفظوں میں نماز کے دوران اقرار کر چکی ہوں۔ لہٰذا اب میں اپنے سر کو، اپنے جسم کو اسی کے آگے جھکاؤں گی، اپنا وقت اس کی مرضی کے مطابق خرچ کروں گی، میرا کھانا پینا، پہننا، اوڑھنا، سونا، جاگنا، معاملات کرنا اس کی بتائی ہوئی شریعت کے مطابق ہوں گے، میں اس کے حقوق ادا کروں گی اور میں اس کے بندوں کے حقوق ادا کروں گی، میں آخرت پر یقین رکھوں گی، میں ہر کام کرتے ہوئے یہ سوچوں گی کہ اس کا مجھے کل قیامت کے دن جواب دینا ہے۔ کھاتے وقت سوچوں گی کہ میں حلال کھاؤں، حرام نہ کھاؤں، کسی کا حق نہ ماروں، چوری کر کے نہ کھاؤں، یہ سب چیزیں میں سوچوں گی۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میری عبادت کے لیے تیرے سوا اور کوئی نہیں، صرف تو ہی اس لائق ہے کہ میں تیری عبادت کروں۔ ولا الہ غیر، اللہ تیرے سوا کوئی بھی معبود نہیں۔ تو یہ 5 کلمات اتنے زبردست ہیں کہ جب بندہ اپنی زبان سے یہ کلمات ادا کرتا ہے تو اللہ کے فرشتے ان کلمات کو جھک کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی بندے سے خوش ہوتا ہے اور اللہ کہتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ تو یہاں ہمیں ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو نماز پڑھتے ہیں اور یہ دعا پڑھتے ہیں لیکن الفاظ صحیح نہیں ادا کرتے۔ میں آپ سے یہ گزارش کروں گی کہ اب چند احادیث نماز کے متعلق ہی آ رہی ہیں کہ ان کے ترجمے اور مفہوم کے سمجھنے کے ساتھ ساتھ اپنے الفاظ کی درستی بھی کر لیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس دعا کو اسی طرح ٹھہر کر پڑھیں اور یہ معنی اور مفہوم ذہن میں لا کر پڑھیں۔ پھر اس کے بعد جب آپ آگے سورہ فاتحہ پڑھیں گی تو آپ کو بڑی ہی لذت آئے گی، یوں لگے گا کہ میرے زخموں کے اوپر کسی نے مرہم رکھ دیا، میرے دکھوں کو کسی نے دور کر دیا۔ جس طرح ہم اپنے کسی ہمدرد کو اپنا دکھ سنا کر ہلکے ہو جاتے ہیں، اسی طرح نماز پڑھنے کے بعد ہماری طبیعت ہلکی ہو جائے گی۔ ایک بات یہ بھی یاد رکھنے کی ہے کہ اس دعا کے علاوہ اور بھی کچھ دعائیں آتی ہیں، اللہم باعد بینی بھی آتی ہے، اس کے علاوہ اور بھی دعائیں ہیں، تو ان دعاؤں کو بھی یاد کر لینا چاہیے۔ ان میں سے کچھ دعائیں ایسی ہیں جو فرضی نمازوں میں پڑھنے والی ہیں اور کچھ ایسی ہوتی ہیں جو نفلی نمازوں میں پڑھنے والی ہوتی ہیں۔ تو اگر ہم ایک دعاؤں کی کوئی مسنون کتاب لے لیں تو اس میں سے ہمیں یہ تمام دعائیں مل جاتی ہیں۔ تو جس طرح حصن المسلم ہے یا پھر احادیث کی صحیح کتابوں سے بہتر یہ ہے کہ حصن المسلم لے لی جائے، اس میں بڑی اچھی دعائیں ہیں اور تقریباً ساری ثقہ اسناد کے ساتھ روایت کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کما حقہ اپنی عبادت کرنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔